کوئی کچھ کہنے کی اور بولنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد جو آج میرے وطن میں ہو رہا ہے۔ استاد دامن نے کئی سال پہلے یہ بات کہی، شاید اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ 75 سال سے یہ قوم اسی طرح ان لوگوں کے ہاتھوں مجبور اور بے بس، اور اب ایک لیڈر ملا ہے، عمران خان۔ گولیاں چل رہی ہیں، پرچے درج ہو رہے ہیں، گرفتاریاں چل رہی ہیں، لیکن اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اس کا سفر اسلام آباد کی جانب، پنڈی کی جانب، اس کے قافلے رواں دواں ہیں، اور لوگ اس کے ساتھ ہیں، پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے، اور وہ اس قوم کا وکیل ہے۔ 75 سال جس کو اسی بے دردی سے لوٹا گیا، جس کا ذکر کر رہے تھے استاد دامن۔ جناب صدیق ساجد صاحب، یہ تو میرے وطن کی حالت ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ جو حکمران ہے، وچوں وچوں کھائی جاؤ تے اتوں روڑے پائی جاؤ تے چاچے بھتیجے تے سارے آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں، کیا ان کی پلاننگ ہے؟ یہ جو فلر تھا خاص طور پر کہ جی آرمی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کو بھی ریٹین کر سکتے ہیں، اور صدر صاحب بھی اڑ گئے بیچ میں، منسٹری آف جو ڈیفنس ہے وہ بھی اڑ گئی، کوئی اس کی سمری نہیں، تو بس وزیر اعظم صاحب صرف اپنا ایک کر دیں گے نوٹیفیکیشن اور وہ کام ہو جائے گا، اور اس پہ اس لیے کہ جی کیونکہ پارلیمنٹ میں یہ ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور یہ کر لیں گے۔ کیا اس کے حوالے سے آپ کی اطلاعات ہیں؟ بہت شکریہ سمیع صاحب۔ بنیادی طور پر کابینہ کی ایک قانون ساز کمیٹی ہے، اس میں یہ ایک تجویز جو ہے وہ آئی تھی، کچھ دن پہلے آئی تھی، 1-2 ممبرز کی جانب سے یہ تجویز آئی تھی، اور اس وقت باتیں چل رہی تھیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی، تو اس میں بھی ایک چیز جو تھی اس کو بھی اوپر بھی غور و خوض کیا گیا۔ پھر ایک جو اور صاحب ہیں جو کہ ان متوقع امیدواروں میں شامل ہیں جن کا تقرر ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی تھا، تو وہ ابھی ایک تجویز کی حد تک ہی بات تھی، لیکن وہ چونکہ لیک ہوگی یا لیک کر دی گئی، وہ ایک میڈیا کے حصے میں آ گئی، تو اس کے بعد پھر جو ہم نے اس کے اوپر آج بات کی، جو متعلقہ حکومتی ذمہ داران ہیں اور جو اس معاملے کو ڈیل کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم آرمی ایکٹ 1952 جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کر رہے، اور خاص طور پر انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو کسی قسم کی ترمیم کا یا تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے یہ کہا کہ اس ترمیم کے اس تقرری کے بعد کچھ لیجسلیشن جو ہے وہ بہتری کے لیے ہو سکتی ہے، جس میں ایک تجویز رانا ثناء اللہ کی ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور اس میں اور لوگ بھی ان کے وہ شامل ہیں، اور اس کمیٹی کے وہ رانا ثناء اللہ رکن بھی ہیں لیجسلیشن کمیٹی کے، کہ جس طرح سینئر موسٹ جج جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس تعینات ہو جاتا ہے، اسی طرح سینئر موسٹ جو جرنیل ہو اس کو جو ہے وہ آرمی چیف لگا دیا جائے، اور وہ جو ایکسٹینشن والی جو عمران خان کے دور میں ایک ترمیم ہوئی تھی آرمی ایکٹ میں، تو وہ ختم کر کے اس میں یہ سینئر موسٹ کے الفاظ جو ہے وہ ڈال دیے جائے۔ لیکن کوئی آپ کی بات اسی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک فلر چھوڑا گیا یا چھڑوایا گیا کسی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب اس کا رسپانس ہر طرف سے وہ آیا، سب کے کان کھڑے ہو گئے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو ایک زبانی تجویز تھی، اس کے اوپر کوئی کام شام نہیں ہوا تھا، ہم اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز ہے، اس کی عادت ڈرا رہا ہے، میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں، اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، حق باطل پہ غالب آ کے رہے گا۔ بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی، اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔